صورتحال دیکھ رہے ہیں کافی ڈاؤن جا رہا ہے ہمارا بزنس لاک ڈاؤن کی وجہ سے, کافی کام نہیں چل رہا. ماشاءاللہ سے آپ ایک زبردست ڈیزائنر بھی ہیں, مینس ویئر کو آپ ڈیزائن کریں, تو ڈیزائنر کی صورتحال کیسی, کیونکہ رمضان شروع ہونے والا ہے, یہ سیزن ہے آپ لوگوں کا. چیزیں ٹف ہیں, ٹف ہے, اور نو ڈاؤٹ یہ ابھی جلدی سیٹل ڈاؤن ہوتے ہوئے لگ نہیں رہی, اینڈ دے وڈ کنٹینیو. لیکن ہر جگہ پہ جہاں پہ ایک چیلنج ہوتا ہے تو دیٹ چیلنج از این اپرچونٹی. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ ہم اس کو کیسے ری ڈیزائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ اپنے کاسٹنگ کو, ہم لوگ اپنے بجٹس کو, اپنے ڈیزائنس کو کیسے کر سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ تھوڑے سی آرٹیفیشل لائف میں جا رہے تھے. اگر میں سے لان کی بات کرتا ہوں, ایک سیزن میں 4 مہینے کے سپین میں 3 والیومز آنے شروع ہو گئے تھے, which was a bit unrealistic. And that was like تھوڑا سا ایک وہ بہت زیادہ. چاہوں کہ آپ پرائس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں. جی بالکل, والیوم کے ساتھ ساتھ پرائسز جی پرائس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. جی, یہ ساری چیزیں اب ہمیں ریڈو کرنی پڑیں گی. اب ہمیں جسے کہتے ہیں نا, جیسے پروفیسر صاحب نے بھی کہا, ہمیں بیک ٹو بیسکس آنا پڑے گا. ہمیں اپنی جو مین کور ہے ہمیں اس کے ساتھ آنا پڑے گا. ہم نے اپنی لائف کو تھوڑا سمپل کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی لائف کو تھوڑا چینلائز کرنا پڑے گا. کرونا نے ایک چیز تو ہمیں بہت اچھے سے سکھا دی ہے کہ ہم فاسٹ فوڈ کے بنا زندہ رہ سکتے ہیں, اور الحمدللہ شاید بہتر رہ سکتے ہیں, اس سے بہتر رہ رہے ہیں, ہیلتھی لائف گزار رہے ہیں. دیکھیں پچھلے 1.5 مہینے 1.5 مہینے میں ہم لوگوں نے برانڈڈ کپڑے نہیں پہنے ہیں. کیا ہم لوگ دکھنا چینج ہو گئے ہیں؟ کیا ہماری بات کرنے کا سٹائل چینج ہو گیا؟ بالکل. کیا فرق پڑا؟ یہ وہ ایک لباس تھا جو ہم نے اپنے اوپر خود بنایا ہوا تھا. سو ہمیں صرف ضرورت ہے کہ اس وقت اس کو تھوڑا چینج کریں. اسٹیٹس کانشیس بالکل ہو گئے, کہ مجھے اگر آج عاصم کو ملنا ہے تو مجھے کپڑے کیسے پہننے ہیں, بالکل ہو گئے, مجھے کس برانڈ کا بیگ پکڑنا چاہیے, یا عاصم میرے شو میں آ رہے ہیں تو کیا. اب ہم مطمئن ہیں کہیں نہ کہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم مطمئن ہیں کسی حد تک. بالکل ایسا فرق پڑا ہے, بے شک بائی فورس ہے لیکن ہے. اور یہ چیز جو ابھی تک لگ رہا ہے, دس ول کنٹینیو, اینڈ آئی تھنک اٹ شوڈ کنٹینیو. وی شوڈ بی سمپل. دیکھیں ڈیزائنر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, میں اس کو بری بات نہیں کہتا. ہر بندے کا شوق ہے وہ اچھے سے اچھا لگے, لیکن کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے اس کے ساتھ, ان کو فالو کرنا چاہیے. اب شاید ہمارے وہ رولز ڈیفائن ہوں گے, کچھ سیٹ رولز ہوں گے, کچھ ان سیٹ رولز ہوں گے. لائک 10,000 کا جوڑا لینا ایک سیزن کے لیے, مطلب شاید اٹس ناٹ ریزنیبل. شاید ایک بندے کی تنخواہ 10,000 مہینے کی ہوتی ہے, سو آپ ایک سیزن کے لیے ایک صرف جوڑا لے لیں. اچھا, اس کی وجہ سے عاصم جو ہمارے جو جیسے آج کے دور میں ہم بات کریں, سفید پوش لوگ زیادہ وہ ہو جاتے ہیں, تو اس میں جو ہماری کلاس ہے, سیکنڈ کلاس آتی ہے, ہائی کلاس سے بعد والی کلاس جو آتی ہے, وہ لوگ مڈل کلاس, تھینک یو سر, مڈل کلاس جو ہے وہ لوگ زیادہ پھنس جاتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ ان کو بھی فالو کرنا چاہتے ہیں, وہ مینٹین بھی رکھنا چاہتے ہیں اپنا, اور 10,000 کا لون کا جوڑا لے کے پھر ہم وہ والے لوگ ہیں جو ایک بار ہی پہنتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ دوسری بار وہ لوگ دیکھ نہ لیں میرا جوڑا. ٹرو. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جس سے میں نے آپ کو کہا کہ جہاں پہ چیلنج ہوتا ہے اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. سو لکیلی جو مڈل کلاس ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے اس برانڈ کا. اچھا, فائدہ اٹھایا ہے. جی کیسے؟ ریپلیکاز اب دیکھیں, ریپلیکاز کی کیا پرائس ہے اس وقت؟ جی 2500 3000. اب وہی چیز ٹھیک ہے, فیبرک کا فرق ہوتا ہے لیکن ڈیزائن تو سیم ہوتا ہے نا. شاید دور سے دیکھنے کا آپ کو فرق نہیں فیل ہوتا, لیکن کسی نہ کسی حد تک وہ بھی ویسا ہی دکھ رہے ہوتے ہیں, ویسا ہی فیل ہو رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ سیلز کی بات کریں تو جو ریپلیکا سیلز ہے وہ شاید اوریجنل سے زیادہ ہے. اوریجنل سے زیادہ ہے. اچھا, ریپلیکاز جیسے آپ ذکر کریں, جیسے لون ابھی آ جائے گی, آ بھی چکی ہے مارکیٹ میں, لیکن مارکیٹ چونکہ بند ہے اس لیے مل نہیں رہی لوگوں کو, آن لائن لوگوں نے کافی چیزیں خریدنا شروع کی ہوئی ہیں. ریپلیکاز آنے سے ڈیزائنر کو فرق پڑتا ہے اس کی ڈیزائن, کیونکہ اس کا ڈیزائن تو جا رہا ہے. بالکل فرق ضرور پڑتا ہے, ان ٹرمز آف پروفٹس فرق ضرور پڑتا ہے, لیکن اس کا ایک ایڈوانٹیج بھی ہے. اچھا, وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو ڈیزائن آپ کا ہٹ ہو جاتا ہے, لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ ریپلیکا ہے اوریجنل ہے, لوگوں نے کہنا جی فلاں کا ڈیزائن ہے, ایکس وائی زیڈ ڈیزائنر کا ڈیزائن ہے. آپ کی پینیٹریشن زیادہ ہوتی ہے, آپ کی پینیٹریشن زیادہ ہو رہی ہے. دیکھیں اگر اتنا ہی زیادہ فرق پڑتا تو اس کے خلاف اتنا اسٹرکٹ ایکشن کیوں نہیں ہو سکا آج تک. ہاں, ٹیکنیکلی دیکھیں تو انٹلیکچوئل رائٹ ہے نا آپ کا, انٹلیکچوئل رائٹ ہے آپ کا, سو آپ کا بڑا اسٹرکٹ ایکشن ہو سکتا ہے اس کے خلاف, لیکن اب تک نہیں ہو سک رہا. سو اٹس بیسکلی این اپرچونٹی فار دا ڈیزائنر آلسو کہ ان کی پینیٹریشن بڑھ رہی ہے. دیکھیں ریپلیکا ہو یا اوریجنل ہو, لوگوں کو جو پسند آئے گا انہوں نے وہ پہننا ہے, اور جو ان کو پسند آئے گا جس ڈیزائنر کا ہوگا وہ دیکھے گا. زبردست. انٹرپرینورشپ کی بھی ہم بات کریں گے, کیونکہ ہم نے بریک لینی ہے, اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ سے انٹرپرینورشپ کی بات کریں. آج کل ہم بہت سن رہے ہیں انٹرپرینورشپ کی طرف آنا چاہیے, اپنا چھوٹا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے, یوتھ کو یہ کرنا چاہیے. خواتین کے لیے کتنی اپورچونٹی ہے, خواتین کس طرح سے اس کام میں آ سکتی ہے, ان کے لیے بھی ہے انٹرپرینورشپ کہ آپ گھر میں بیٹھ کے اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ آصم میں چاہوں گی آپ ضرور بتائیے اس بارے میں. دیکھیں اپرچونٹی 2 یا 3 کانٹیکس میں اس میں لیتا ہوں. جی, ایک ایسی خواتین جو کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, وہ گھر پہ رہ کے کام کر رہی ہیں. صحیح. آئی نو اے کپل آف پیپل, خواتین جو کہ گھر پہ رہ کے صرف جو لنچ باکسز ہوتے ہیں یہ آفس میں سپلائی کرتی ہیں. انہوں نے پر ڈے پہ رائڈر رکھا ہوا ہے,
اور وہ کانٹریکٹس وغیرہ لیے ہوئے یا کسی کے ساتھ انہوں نے الائنمنٹ کی ہوئی ہے, جی. آفیسز میں کھانا بنا کے دے رہی ہوتی ٹھیک ہیں, ہے. ٹھیک ہے. پلس کافی خواتین ہیں جو گھر میں آلریڈی کام کر رہی ہوتی ہیں, لائک ہم اپیرل سے کام کرتے ہیں, ہماری جو بلک اسٹچنگ ہوتی ہے تو کئی دفعہ خواتین کو ہم دے دیتے ہیں, وہ کلپنگ کا پروسیس ایک ہوتا ہے جس میں دھاگے کاٹنا ہوتا ہے, وہ گھر پہ بیٹھ کے کر سکتی ہیں. اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں کئی وہ ڈیولپ کر رہی ہیں. سب سے بڑا مسئلہ خواتین کے ساتھ جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کام کرنا اور اس کو ایک بزنس وینچر میں کنورٹ کرنا, ان کے پاس یہ اسکل نہیں ہوتی. عاصم, آپ نے جو انٹرپرینورشپ کا ایک خوبصورت سا کانسیپٹ دیا ہے نا کہ جو کاروبار ہوتا ہے نا وہ گھر سے اگر سٹارٹ کرے, وہ دھاگا کاٹنا ہو یا وہ لنچ باکس بنانا ہو, یہ بھی انٹرپرینورشپ میں آتا ہے. ہمارا جو یوتھ کا کانسیپٹ معذرت کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ ایک بڑا سا آفس, ایک بڑی سی چیئر, ایک بہت بڑی اماؤنٹ انویسٹ کرنے کے بعد ایک جو بزنس سٹارٹ کیا جاتا ہے نا اس کو انٹرپرینورشپ کہتے ہیں. میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاؤں, کوئی بھی انٹرپرینور آپ اس کو شروع میں دیکھو, اس کا کبھی بڑا آفس نہیں ہوگا, اس کی لیجنڈ لائف نہیں ہوگی, کسی کی بھی نہیں ہوگی. اور ایک سال آپ سروائیو کرتے ہو, آپ اس پہ انویسٹ کرتے ہو, اور سروائیو بھی اس طریقے سے کرتے ہو کہ کئی دفعہ ایسے ٹائم بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو آفس کی صفائی خود کرنی پڑتی ہے. کئی دفعہ آپ کسی کلائنٹ کے ساتھ باہر جاتے ہو, آپ خود کچھ نہیں کھا رہے ہوتے, آپ اگلے کو آفر کر رہے ہوتے ہو, ناٹ بیکاز کہ آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا یا آپ کو ضرورت نہیں ہوتی, آپ نے بہت ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے. بینگ این انٹرپرینور, آپ صرف اپنے کام پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے, آپ نے فائنینسز کو بھی مینج کرنا ہے, آپ نے اپنی اسٹریٹجی کو بھی مینج کرنا ہے, آپ نے فیوچر کو بھی پلان کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے انٹرپرینورشپ. اٹس ناٹ کہ آپ نے سوچا کہ یار یہ کام ہو جائے گا, ایکس وائی زیڈ کو آپ نے دیکھا جی وہ اتنے پیسے کما رہے ہیں, میں بھی اس کے پیچھے لگ جاؤں. اچھا آصف, مجھے بتائیے گا اگر انٹرپرینورشپ کی جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں, زیادہ پریشر کس پہ ہوتا ہے, ایک جاب کرنے والے پہ یا انٹرپرینور جو اپنا بزنس کرے, جو اپنا کاروبار سٹارٹ کرے, چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ ہو یا بڑے پیمانے پہ, اس پہ زیادہ پریشر ہوگا چیزوں کو لے کے؟ میرے خیال میں انٹرپرینور پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے. کیوں؟ وہ صرف نہ اپنا رسپانسیبل ہوتا ہے بلکہ اپنے امپلائیز کا بھی رسپانسیبل ہوتا ہے, اپنی ٹیم کا بھی رسپانسیبل ہوتا ہے, پلس اپنی فیملی کا بھی رسپانسیبل ہوتا ہے. تو اس نے چیزوں کو نہ صرف آج کے لیے دیکھنا ہے, کل اور پرسوں کے لیے بھی فورسی کرنا ہے. تو جاب ہولڈر کے لیے صرف جو جاب یا جو اس کی ڈومین ہے اس میں صرف اس کے لیے فوکسڈ ہوتا ہے. وہ کمپنی کی رسپانسبلٹی ہے, فائنینسز کہاں سے مینج کرنے ہیں, سیلز کہاں سے مینج کرنی ہے, وہ اس کی ہیڈیک نہیں ہوتی. لیکن بینگ این انٹرپرینور, اے سے لے کے زیڈ تک آپ نے آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اچھا آصف, لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جاب کے پیچھے نہ جائیں, انٹرپرینورشپ کاروبار کی طرف آئیں, چھوٹا کاروبار کریں, سیکھیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر تمام لوگ اپنا بزنس سٹارٹ کر لیں گے تو یہ جاب کرنے والے, کیونکہ اگر آپ کام بھی کرتے تو آپ کو ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے, آپ ہائر کرتے ہیں, ٹیم کے بغیر تو آپ کام نہیں کریں گے, تو وہ جو جاب کرنے والے جائیں گے وہ تو پھر جاب پہ آ گئے. بالکل. ارم, انٹرپرینورشپ ہر بندہ نہیں کر سکتا. اس کے جو پریشر, اس کے جو چیزیں, جتنا پریشر آپ کو لینا پڑتا ہے, جتنی آپ کو اس کے ساتھ تکلیف بیئر کرنی پڑتی ہے, وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. نمبر 2, ہر بندہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا. بینگ این انٹرپرینور از اے بگ رسک. آپ کو نہیں آئیڈیا کہ کام چلے گا, کہاں تک جائے گا, ٹھیک ہے, یہ اس پرسنالٹی کا گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے. سو میں جس کو بھی سجیسٹ کرتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا اینڈ کہیں سے سیکیور کریں, اس کے ساتھ کوئی چھوٹا وینچر کریں. جب وہ وینچر اتنا آپ کو فیل ہو جائے کہ آپ کا سروائیول اس پہ ہو گیا, تب آپ اپنا جو بھی کور بزنس یا جاب ہے اس کو چھوڑ کے پھر آپ اس کے اندر ہیں. سورٹ آف انٹرنشپ نہیں, ناٹ نیسیسرلی. آپ پراپر جو بھی آپ کی ڈومین ہے آپ کہیں جاب شروع کریں. دیکھیں, انٹرپرینورشپ کے بارے میں نا ہماری ایک میتھ اور بنی ہوئی ہے کہ جی جو چاہے انٹرپرینور بن سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. انٹرپرینور نہیں بن سکتا. کوالٹیز ہوتی ہیں, کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں, کچھ ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے. اگر میں ایک خوبیاں پوچھوں آپ کی نظر میں, عاصم کو یہ لگتا ہے کہ انٹرپرینورشپ کے لیے اگر ان کا ٹیسٹ کیا جائے, اسسمنٹ ٹیسٹ کیا جائے, تو یہ بندے انٹرپرینورشپ میں آئیں گے, تو کیا کیا ہوگا اس میں؟ ڈیسیژن پاور, پہلی چیز ہے کمٹمنٹ. پہلی چیز ہے کمٹمنٹ, اور آپ کتنا پیشنیٹ ہو اس چیز کے بارے میں. اگر آپ پیشنیٹ نہیں ہو یا آپ کے آدھے راستے میں جا کے آپ ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہو, تو آپ انٹرپرینور بننا آپ کے لیے مشکل کام ہے. یہ چیز کلیئر کٹ ہے. آپ کے لیے جنونی ہونا مسٹ ہے, اور جنونی بندہ ہی کامیاب ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ یہ سوچتے ہو نا کہ یار اچھا چلے گا تو میں چلا لوں گا, نہیں تو میں کچھ اور کر لوں گا, وہ بندہ سکسیسفل ہونا تھوڑا سا مشکل ہے. کمٹمنٹ آپ نے مجھے ایک بتایا, اور اس کے بعد ڈیسیژن پاور. ڈیسیژن آپ نے یہاں سے لینا, یہاں سے نہیں لینا. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ ہم لوگ بینگ ہیومنس, ہم لوگ پہلا ڈیسیژن ہمارے یہاں سے آتا ہے. اچھا, اگر مکس ہو جائے تھوڑا سا دل کا اور سن لیا جائے تھوڑا دماغ کا, پریفرنسز کو دیں. کیونکہ کچھ چیزیں لاجیکل لگ نہیں رہی ہوتی لیکن آپ کو کرنی پڑتی ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل لیتا ہوں. جس طرح آج کل حالات کافی ٹف جا رہے ہیں, ہمارے ذہن میں پہلی اپرچونٹی یہ آتی ہے کہ جی ہم لوگوں کو لے آف کر دیں, ہمارے فائنینشیلز مینیج ہو جائیں گے. یہ کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ وہ جگہ ہے کہ آپ دل آپ کا کہتا ہے کہ نہ نکالو, دماغ کہتا ہے نکالو. ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی. اب اس کے درمیان میں آپ نے وے کرنا ہے کہ جی کون سی امپورٹنٹ چیز ہے, آپ نے بیچ کا راستہ نکالنا ہوتا ہے. دیکھیں, امپلائی نکالنا از ناٹ دا اونلی سولوشن. اب میں نے کئی ایسے کمپنیز میں لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے جنہوں نے اسٹریٹجی کی ہے کہ یار آپ لوگ گھر سے کام کر رہے ہو,
ہم آپ کی جو پے ہے اس کو 30% یا 35% سے کمپرومائز کر رہے ہیں. جبکہ کام تو کر رہے ہیں کام نا. کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے ہیں, اگر نہیں بھی کر رہے ٹھیک ہے. سپوز ایک ایسٹ تو ہے نا کمپنی کا, تو اس میں دیکھیں اٹس اے ون ون سچویشن فار دا کمپنی آلسو, فار دا امپلائی آلسو. ٹھیک ہے. امپلائی کی کمٹمنٹ اس کمپنی کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے ایسے ٹائم کے اندر, ٹرو. ایسے میں زیادہ ہوتی ہے, اور کمپنی کو بھی بینیفٹ ہوتا ہے کہ اس کے فائنینشیلز اس ٹف پیریڈ میں مینیج ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو کیا ون ون سچویشن بن سکتی ہے ابھی کے صورتحال میں جو لوگ کام کر رہے ہیں؟ ہمارے ٹیچرز کے لیے تھوڑا مسئلہ آیا ہوا تھا, میں سر کی بھی رائے لینا چاہوں گی کہ اساتذہ کرام کی سیلریز یا تو کم کر دی جائے یا نہ دی جائے یا کچھ طرح سے ڈیفر کر لیا جائے, کیا صورتحال ہونی چاہیے؟ عاصم, میں آپ کی بھی رائے لوں گی اس بارے میں. دیکھیں ارم, میں اس میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے پروفیشنل ہو اور آپ کے اندر کتنا جذبہ ہے کام کرنے جی کا. ٹھیک ہے. اگر تو آپ پراپر کام کرنا چاہتے ہو اس ٹائم کو آپ اسٹریٹجی میکنگ کے لیے آپ کورس ڈیولپمنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہو. صحیح. ٹھیک ہے, کورس ڈیولپمنٹ آپ آج کے لیے بھی کر سکتے ہو, اگلے 5 سالوں کا اکوپمنٹ ڈیولپ کروا سکتے ہو ان کے ساتھ. لے آف کر دینا سب از دا ایزیسٹ تھنگ, لیکن اس کے بعد دوبارہ نیا امپلائی ہائر کرنا, اس کو اپنے کلچر میں انڈلج کرنا, اس کو اپنے مطابق لے کے آنا, اٹس اے ٹائم اینڈ اٹس اے کاسٹ, پلس اٹس اے بگ رسک. سو اس رسک کو اگر آپ نے لانگ ٹرم چلنا ہے تو آپ فائنینشیلز کو اتنا نہیں دیکھو گے, آپ رسک کو زیادہ کیلکولیٹ کرو گے. کچھ اس طرح کا معاملات طے کر لیجئے کہ فائدہ اس کو بھی ہو جائے, نقصان آپ کو بھی نہ ہو. ٹھیک ہو گیا, بڑی زبردست آج انہوں نے کانسیپٹ بتایا جی انٹرپرینورشپ کے کہ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں, اور انٹرپرینورشپ کا جو سب سے بڑا کانسیپٹ ہے وہ یہ کلیئر کیا ہے کہ جناب چھوٹے سے جب کام شروع کرتے ہیں نا تو آپ اپنے آفس بوائے بھی خود ہوتے ہیں, باس بھی آپ خود ہوتے ہیں, امپلائی بھی آپ خود ہوتے ہیں, سویپر بھی آپ خود ہوتے ہیں, تمام چیزیں آپ خود کر رہے ہو. دیکھیں انٹرپرینورشپ کی نا میں ایک چیز کہتا ہوں کہ